پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہم نے انسان کو اتنی نعمتیں دی، عزتیں دی، وقار دیا، ان کو ساری سہولیات فراہم کی، پیدا ہونے سے پہلے پیروں کے نیچے زمین کا فرش ہے، آسمان کا سائبان ہے، چاند، سورج، ستارے، سیارے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ چاند کی کیا ضرورت ہے، سورج کی کیا ضرورت ہے، ستاروں کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی کیا ضرورت ہے یہ آپ کو نہیں پتا، لیکن اللہ نے ہمیں اس کی ضرورت رکھی ہے۔ جیسے کہ آدمی وٹامن ڈی کے لیے بڑی گولیاں لیتا ہے، یہ ٹیبلیٹ، وہ ایسا ویسا، یہ غذائیں، لیکن یہ جو صبح کے وقت سورج کی جو ننھی شعاعیں ہمارے جسم پہ لگتی ہے وہ بہترین وٹامن ڈی ہمیں فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح چاند سے بھی کچھ ملتا ہے، ستاروں سے بھی کچھ ملتا ہے۔ اسی طرح جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارے جسم سے ایسے فاسد گیس اور ایسی خراب گیس جس کا ہمارے جسم سے نکل جانا ضروری ہے وہ خارج ہوتی ہے، وہ نکلتی ہے ہمارے جسم سے۔ اسی طریقے سے جب ہم سوتے ہیں تو نیند کی حالت میں ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے، ہمارا پورے جسم کا سسٹم جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو ہمیں ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں، نیند ہمیں راحت فراہم کرتی ہے۔ تو رات کے وقت کا نظام الگ ہے، دن کے وقت کا نظام الگ ہے، صبح کے وقت کا نظام الگ ہے، شام کے وقت کا نظام الگ ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے نظام الگ الگ ہے۔ تو اللہ نے انسان کو ساری چیزیں دی، سب چیزیں پا کر بھی انسان نے لیکن کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو، درختوں کو، سمندروں کو اور آبشاروں کو، دریاؤں کو اپنا خدا بنا لیا، بتوں کی عبادت کرنے لگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سب کچھ تم نے کیا کہ سب دیا اللہ نے، اور اللہ کا لینے کے بعد پھر تم نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ بغاوت کر دی۔ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ آسمان پھٹ جانا چاہیے تھا، پھٹ کر آسمان تم پر گر جانا چاہیے تھا، یہ تمہیں ہلاک ہو جانا چاہیے تھا، تباہ و برباد ہو جانا چاہیے تھا۔ بھئی اللہ کو چھوڑ کر جب تم غیر اللہ کی عبادت کرنے لگو گے تو تمہیں تباہ برباد ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ایک سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک بادشاہ ہے جو پورے ملک کا بادشاہ ہے، وہ ہر نعمت دے رہا ہے، نعمت بھی اسی کی لے رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سب اس پہ ہوج موج کرتے ہو، اور اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے فرما برداری کے لیے کاسا لیس ہو، تو بولو وہ بادشاہ گردن نہ اڑا دے گا کہ ظالم سب میری حکومت میں رہتا ہے، کھاتا میرا ہے، پیتا میرا ہے، رہتا میرے پاس ہے، احسانات میرے اٹھاتا ہے، اور مجھے چھوڑ کر کے جس نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کیا تیرے ساتھ احسان، تو اس کے پاس جا کر کے جی حضوری کر رہا ہے، گردن اڑا دے گا وہ۔ بلا تمثیل میرا اللہ بادشاہ حقیقی ہے، اس نے سب دیا۔ بارش کون برسا رہا ہے؟ اللہ برسا رہا ہے۔ اناج کون اگا رہا ہے؟ اللہ اگا رہا ہے۔ نعمتیں کون دے رہے؟ سب اللہ دے رہا ہے، سب اللہ دے رہا ہے۔ اور وہ بت جو اپنی خود کی پگڑی بھی نہیں سنبھال سکتا، اگر اس کی پگڑی گرنے لگے تو وہ ہاتھ سے پگڑی بھی سنبھالنے کے قابل نہیں، اگر اس کو کوئی لات مار کر کے اٹھا کر کے پھینک دے تو وہ اپنا وجود بھی سنبھالنے کے قابل نہیں۔ تو اس اللہ جو حی و قیوم ہے، جو نظام کائنات چلا رہا ہے، کائنات کو وجود عطا کیے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے گونگے بہرے یہ مٹی اور پتھروں کے خداؤں کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو پھر تو آسمان پھٹ کے گرنا چاہیے، تم پر عذاب آ جانا چاہیے، تارے ٹوٹ جانا چاہیے، یہ سب ہو جانا چاہیے۔ لیکن پھر اللہ کہتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ کے فرشتے آسمانوں میں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ زمین والوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کر رہے ہوتے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، یہ نادان ہے، یہ بے عقلی کا کام کر رہے ہیں، مولا انہیں معاف کر دیں۔ حالانکہ ان کی ڈیوٹی یہ کس نے لگائی؟ یہ بھی اللہ ہی نے لگائی۔ یعنی اللہ کو اپنے بندوں سے پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی لگا دیا، اور اسی بہانے کو پھر پیش کر کے فرما رہا ہے کہ اسی لیے وہ بخشش طلب کرتے ہیں، تمہارے لیے معافی طلب کرتے ہیں، اور وہ ہماری تسبیح پڑھتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہم تم پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتے اور آسمان پھٹ کر کے گرتا نہیں ہے۔